سارے رسولوں کے وہ رہبر، نبیوں کے سلطان، یہ ہے پیارے نبی کی شان، یہ ہے پیارے نبی کی شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے تین و زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بڑی ترکیب سے پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا نیچوں سے بھی نیچا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کٹنے والا نہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اے انسان یہ سب سننے کے باوجود بھی کس چیز نے تجھے غفلت میں ڈال دیا کہ تو نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکمین میں سب سے بہتر اچھا حاکم نہیں ہے؟ میرے عزیزو، کل سورہ قدر پر بات ہو۔ یہ رات میں نے بتایا تھا کہ بخاری و مسلم کی روایت کے اعتبار سے آخری عشرے میں گردش کرتی۔ خوش نصیب و بابرکت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، عز و نیاز، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات کو بھی واہی تباہی نہ برباد کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اس مبارک رات میں بھی قبول نہیں۔ ایسے 5 لوگ ہیں۔ ایک وہ جو شراب نوشی کا عادی، شراب نوشی جو انسان کو قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا، اسی لیے روایات میں آتا ہے الخمر جماع لی، شراب جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اس بلا میں بہت مبتلا، کوریکس گولیاں کھاتے ہیں، گانجا اور افیون کا استعمال کرتے ہیں، نوجوان لڑکے سگریٹ میں اس کو رکھ کر پیتے ہیں، اور ماں باپ بے خبر ہے۔ اپنے نوجوان اولاد پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ایسی مبارک راتوں میں نہیں سنتے۔ تو ایک تو وہ شخص جو شراب نوشی کا عادی، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان۔ بہت سارے ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی بالکل نہ کرو میرے عزیزو، خصوصاً نوجوانوں کو کہتا ہوں۔ کئی نوجوان ایسے جو کئی مہینوں تک اپنے ماں باپ سے قطع تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں،
یہ اچھی بات نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ستاؤ ان کو جتنا ستانا، لیکن اتنا ستانا جتنا تم برداشت کر سکتے، کیونکہ یہ اٹل بات ہے. تم جتنا اپنے ماں باپ کو پریشان کرو گے تمہاری اولاد تمہیں اتنا پریشان کرے گی. یہ بات طے ہے. بر آباکم تبرکم ابناکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس لیے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں ستانا چاہیے. ماں باپ جیسے بھی ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہاں رہی بات اگر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تمہارے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بھی حساب لے. صرف اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا. جہاں اولاد سے پوچھا جائے گا وہاں ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہر حال میں نرم. اف، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کر. پریشان ہو جاؤ، اور یہ دستور دنیا، اور دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے تو دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے اولاد نے ان کو ستایا. اور ایسے بھی کئی نمونے موجود ہیں جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کے اولاد نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اللہ نے ان کی روزیوں میں خوب برکتیں دی. تو دوسرے وہ لوگ جو ماں باپ سے قطع تعلق کرتے ہیں. تیسرا شرک کرنے والا. شرک تو کسی بھی صورت میں بھائی معاف نہیں. شرک نہ کریں اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ. چوتھا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، ایسے لوگ بھی ایسی راتوں کی برکتوں سے محروم رہ جانا. اور پانچواں شخص جس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا. بھائی کینہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بنتی اور تم ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی ٹوہ میں لگے ہو، اور تمہاری چاہت اور منشائیں کہ انہوں گمت نقصان کھو ہیں تو من خوشی لائے، اس کو کینہ کہتے ہیں. تو اپنے سینے میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ بھی نہ. یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. کل چونکہ وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی. خیر اس کے اوپر سورہ علق ہے اور وہ بہت پہلے بیان ہو چکی. اب آج جو سورت ہم نے تلاوت کی وہ سورہ 3 ہے. اس سورت کی پہلے یہ لفظ سورہ 3 کا استعمال ہوا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ 3 رکھا گیا. یہ مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورت ہے. واو جو ہے وہ 3 کے آگے جو واو یہ قسمیہ ہے، قسم کے لیے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون. تین و زیتون کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شام کے علاقے میں 2 پہاڑ ہیں، ایک کا نام تین ہے اور دوسرے کا نام زیتون ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے طور سینا کا تذکرہ ہے، وہ بھی پہاڑ کا نام ہے. اور وہذا البلد الامین، مکہ کی قسم کھائی تو یہ بھی جگہ کا نام ہے. اس نسبت سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 بھی پہاڑوں کے نام ہیں. لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں 3 سے مراد انجیر ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم بھی انجیر بولتے ہیں اس زبر کے ساتھ. تو یہ انجیر ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین و زیتون یہ جو ہے نا بڑے کثیر المفاد، اس میں بہت فائدے ہیں ان پھلوں میں. انجیر میں تو بھائی گھٹلی بھی نہیں، چھلکا بھی نہیں، کچھ نہیں.
جبکہ دوسرے پھل آم ہیں، آلو بخارا ہیں، اور بھی دیگر پھل فروٹ ہیں جس میں گٹلیاں ہوتی ہیں، چھلکے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انجیر جو ہے بہت مفید چیز ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج، سب سے پہلا بھائی بواسیر کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج اس میں موجود ہے۔ دوسرا بھائی نسوں کے اندر جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں یہ انجیر اس کو پگھلا دیتا ہے۔ تیسرا جس کو بلغم زیادہ جمنے کا خطرہ رہتا ہے یا بیماری رہتی ہے تو اس سے فالج کا اندیشہ ہے، تو یہ بلغم کے مادے کو بھی ختم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے اکثر حکیم حضرات جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مفید چیز ہے بھائی، اور بھی تازہ اور خشک امراض میں یہ بڑے مفید پھل ہیں، لیکن چونکہ آج کل ہمیں ایک تو یقین نہیں، دوسرا اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، کچھ بھی ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور گولیاں کھاتے رہتے ہیں۔ اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے بھائی، کچھ گھرگتھو علاج بھی کرنا چاہیے دیسی، یہ بڑے مفید ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو یوٹیوب کی دنیا پر ماہر حکیم بھی ہوتے ہیں، اچھی دوائیوں کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور وہ سب ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایسی دوائیاں بھی استعمال کرنی چاہیے۔ بہرحال والتین سے مراد انجیر ہے، اور زیتون جو ہے وہ بھی ایک پھل کا نام ہے۔ یہ شام کے علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر باطن برابر ہوتا ہے، اس کی ہر چیز مفید ہے، تنا مفید ہے، اس کا چھلکا مفید ہے، وہ پھل مفید ہیں، اس کی گٹلی مفید ہیں، اس میں سے نکلنے والا روغن بھی مفید ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ بِالدُّهْنِ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل بھی استعمال کرو، یہ بڑا مفید ہے۔ آج کل جانوروں کے دودھ سے جو دیسی گھی نکالا جاتا ہے، یاد رہے وہ دو دھاری تلوار ہے، وہ مفید بھی ہیں اور وہ مضر بھی۔ جو لوگ گھی کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا جسم کام میں لگتا ہے، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، بدن کو حرکت دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے گھی سونے پہ سہاگا۔ اور جو لوگ کھا پی کے بیٹھے رہتے ہیں، سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا بدن حرکت نہیں کرتا ہے، تو ان کے اعصاب اور اعضاء کو کمزور کر دیتا ہے گھی۔ اس کے بالمقابل زیتون کا تیل بڑا مفید ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، کیونکہ عام طور پر بھائی یہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور چونکہ ہم لوگ گھی کے پیچھے پڑے ہیں اس لیے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر بھی بھائی ماہر حکیم کے بتلانے پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ علاقوں کا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جیسے عرب کے لوگ، ان کی غذا کیا ہے، صبح شام ناشتہ ہر چیز میں وہ کھجور کھاتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا نہیں، دو اپنے بیگوں بیچارے کھائے دو، تو چوندے پڑی گئی۔ علاقے کا فرق ہوتا ہے، تو کسی ماہر حکیم کے بتلانے سے استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ اس کا تیل جو ہے بڑا مفید ہوتا، اس کو تو استعمال کرنا چاہیے، اعضاء پر اس کو لگانا بھی چاہیے، اس کے مالش بھی کرنی چاہیے، تو یہ مفید چیزیں، یہ بھی خون کو صاف کرتا ہے اور اعضاء کو مضبوط کرتا ہے۔ بہرحال والزیتون، انجیر اور زیتون، ان دو کی قسم کھائی۔ اس کے بعد وطور سیلی، اس پہاڑ کی قسم کھائی جس پہاڑ پر بارہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ سینین بھی آیا ہے اور طور سینا بھی آیا ہے۔ مفسرین نے اس کے 3 معنی مراد لیے۔ ایک تو مطلب بھائی برکت والا، وہ پہاڑ برکت والا ہے۔
دوسرا حسن خوبصورت ہیں وہ پہاڑ، خوشنما ہے، قابل دید ہے، یوٹیوب پر اس کو بتلایا جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب پھلوں والا پہاڑ، یعنی اس پہاڑ پر جتنے درخت ہیں وہ سب پھلدار درخت ہیں۔ تو طور سینی بڑی مبارک جگہ ہے وہ بھی۔ دجال لعین جب آئے گا نا تو پوری دنیا کا کوئی کونا اس کے ناپاک قدموں سے باقی نہیں رہے گا جانے کے، وہ پوری دنیا گھومے گا، ان 4 جگہوں پر وہ نہیں جا سکے گا۔ اس میں ایک، وہ مکہ میں بہت داخل ہونے کی کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں اپنے فرشتوں کو کھڑے کر دیں گے اور وہ اس کو دھکے مار کر اس کا رخ موڑ دیں گے، تو وہ وہاں نہیں جائے گا۔ دوسرا، وہ مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کی بہت کوشش کرے گا، لیکن وہ داخل نہ ہو سکے گا، فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں زلزلہ آئے گا۔ جو کچے ایمان کے لوگ ہوں گے، جو اس کے مرید ہوں گے، وہ بھاگ بھاگ کر مدینہ سے باہر نکل جائیں، اور جو مضبوط ایمان کے اور پختہ لوگ ہوں گے وہ یہی سوچیں گے مرنا تو ہے ہی، تو مدینے میں مریں، کیوں مدینے کو چھوڑیں۔ تو دوسری وہ جگہ مدینۃ المنورہ میں اس کا داخلہ نہیں۔ تیسری وہ جگہ بیت المقدس۔ بیت المقدس جو ہے یہ بھی پاک جگہ ہے، وہ ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ وہ پورا شہر سطح سمندر سے 5000 فیٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ جہاں بیت المقدس واقع ہے۔ اس وقت تو بھائی وہ یہودیوں کے قبضے میں، جی چاہتا ہے تو مسلمانوں کو جمعہ ادا کرنے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تو ادا نہیں کرنے دیتے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کرے گا کہ مسلمان اس پر قابض ہوں گے، اور وہ چاہ کر بھی کم وقت وہاں نہیں جا پائے گا۔ اس پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو تیسری وہ جگہ بیت المقدس، اور چوتھی جگہ جو ہے وہ طور سینا۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے گا، وہ اس پہاڑ پر بھی نہیں چڑھ سکے گا۔ بہرحال اب ایک بات یہ ہے کہ بھئی زمین کے ٹکڑوں میں بھی اختلاف ہے، کون سی جگہ اچھی اور بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر مدفون ہے وہ جگہ بہتر ہے۔ وہ جگہ تو لوح و قلم سے، عرش سے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ کے تعظیم کی بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، ایک بھی تعظیم کی چیزیں ہیں۔ مساجد جو ہیں وہ شاعر اللہ میں ہیں، لیکن 4 چیزیں اس میں بھی افضل۔ ایک تو قرآن کا احترام، بھائی یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسرا بھائی وہ جگہ جہاں رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں وہ بھی تعظیم کی جگہ ہے۔ تیسری نماز، اور چوتھی چیز میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال وہ 4 جگہیں افضل ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم کھائی مکہ کے شہر کی۔ مکہ شہر جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ کوئی حرم میں لڑتا نہیں تھا، اور اگر کوئی نادان لڑتا حرم میں تو فوراً کہتے حرم حرم، اس طرح کی آوازیں دی جاتی تھی کہ کم سے کم حرم کا تو احترام کریں۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حرم کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں تو اچک لے جاتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، ڈکیتیاں ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، مارا جاتا تھا۔ لیکن جو دوڑ کر حدود حرم میں آ جائیں، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتے تھے تو امن میں آ جاتے تھے۔ حضرت الاستاذ جن کے پاس ہم نے ابو داؤد و مسلم پڑھی، جلالین پڑھی،
حضرت مفتی عارف حسن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب بھی بڑے پائے کے عالم تھے۔ مفتی سلطان آگروی، یہ ہمارے حضرت الاستاد کے والد صاحب۔ حضرت الاستاد اپنے والد کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے رفقا کے ساتھ حرم گئے تھے۔ اس وقت چونکہ حرم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا جتنا ابھی نظر آ رہا ہے، تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو ہیں وہ حرم کی چھت پر سونے گئے تھے۔ رات کو جب سوئیں تو ڈر کر بھاگتے ہوئے نیچے چلے آئے ساتھیوں کے پاس، تو ان کو بخار آ گیا تھا، ڈر گئے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہاں ایک طیارے جتنا، فلائٹ جتنا ایک پرندہ آیا، وہ مجھ کو ڈرا رہا تھا، میں مارے ڈر کے بھاگ کر یہاں چلا آیا۔ خیر جب دوسرا دن آیا تو مفتی سلطان آگروی صاحب جو تھے حضرت الاستاد کے والد، انہوں نے کہا آج رات میں چھت پر سونے جاؤں گا۔ تو ان کے ساتھیوں نے بہت روکا، اور بالخصوص اس ساتھی نے جو اگلے دن یہ نظارہ دیکھ کر آئے تھے کہ مت جاؤ، بہت ڈراؤنی شکل ہے اس پرندے کی۔ حضرت نے فرمایا میں جاؤں گا۔ وہ گئے، پھر وہ پرندہ آیا۔ حضرت مفتی سلطان آگروی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو مسلمان ہیں تو یہ حدود حرم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، تو تم مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر تم مسلمان نہیں تو قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین اور کفار اب حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو کیسے یہاں آئے؟ اتنی آیت پڑھنا تھی کہ وہ پرندہ پرواز کر گیا۔ بہرحال جو حدود حرم میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر کی قسم۔ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو ایک بہت اچھی ترکیب کے ساتھ پیدا کیا۔ وقت ہو گیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو کر تو اللہ